انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ تلخ حقیقت: آپ کے بغیر جس کا دن گزر سکتا ہے، اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ حقیقت پسند یا بے وقوف بنے رہنا آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ مایوس مت ہونا، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ بس نا امید نہ ہونا، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ جب وہ نصیب میں ہی نہیں ہوتا تو ہمارا دل اس کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ ہمارا دل ایسی خواہشات کے ساتھ لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہوتا۔ کیوں جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ ہم جتنا اس کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں بس اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی اور ہر کوئی اس کا پیار نہیں ہوتا۔ پھر تم مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس راستے کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے، اور وہاں وہ بھی مل جاتا ہے، اور جب وہ تمہیں مل جاتا ہے تو تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ رب جانتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری باتیں اور ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے، وہ تمہاری بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو۔ بس کامل یقین رکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ آپ کی ہر وہ مراد پوری کرے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ زندگی کے چند اسباب: آپ کا خاندان ہر یتیم کا خواب ہے، آپ کا گھر ہر اس شخص کا خواب ہے، آپ کی اچھی صحت ان تمام لوگوں کا خواب ہے جو بیمار ہیں، آپ کی نوکری ہر بے روزگار کا خواب ہے۔ شکر گزار بنو، یقیناً اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ عاجزی اختیار کرو، اور یہ سب اللہ سے قریب ہونے والے کی خوبی ہے۔ زندگی میں کبھی اپنے خیالات پر غرور مت لاؤ، جیسا بھی ہو۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو اسے پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں شکر کے بارے میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی کہیں سجدہ کراتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے لیے بناتا ہے کہ جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ تمہیں دعاؤں پر مجبور کر دیتا ہے کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائش تو بس ایک بہانہ ہوتی ہے، بس تمہارے ہاتھوں کو دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے، پھر تمہاری من پسند چیز تمہیں واپس دے کر تمہارے اندر ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔